علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب ہم حقوق العباد کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں کون کون سے رائٹس آ جاتے ہیں, کون کون سے حقوق آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تم چاہیں گے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے. اور ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ جو رائٹس تو آتے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے, یعنی کیا ہم ان کو نگلیکٹ کر کے سائڈ پہ چھوڑ سکتے ہیں اور باقی کام کر لیں, یہ بھی بتائیے گا ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ہر چیز کی اہمیت اس کے مقام پر ہوتی ہے, یہی عدالت کا تقاضا بھی ہے, یہی ایک انسان کے مزاج میں اعتدال اور جو ایک بیلنس ہونا چاہیے اس کا بھی تقاضا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک معاشرے کے اندر رہنا چاہتا ہے تو کوئی ایگزسٹنس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر بقائے باہمی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر صحیح طرح رہ سکے, دوسرے بھی اس معاشرے کے اندر سانس لے سکے, تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کو اسپیس دینا, اس کے بغیر وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ جو دوسرے افراد ہیں ان میں کچھ وہ ہوں گے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے, ماں باپ بھی ہوں گے, بھائی بہن ہوں گے, کچھ وہ افراد ہوں گے کہ جو اس کے گھر کے قریب ہوں گے, اس اعتبار سے وہ پڑوسی ہوں گے. تو ایک اگر آپ دیکھیں خون کے اعتبار سے قریب ہو گئے, کچھ افراد گھر کے اعتبار سے قریب ہو گئے. جو خون کے اعتبار سے قریب ہو گئے وہ رشتہ داری کے ایک تعلق کے اندر جڑ جائیں گے, وہ افراد کے جو ان کے گھر سے قریب ہوں گے وہ ہمسائیگی کے تعلق کے اندر جڑ جائیں گے. پھر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم ایک محلے داری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ ایک محلے میں ہم رہ رہے ہیں تو محلے کے جو افراد ہیں وہ اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں. شہر میں اگر رہتے ہیں تو شہر کے افراد اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے افراد اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں. اس معاملے کو اگر آپ اور پھیلا دیں گے تو پوری دنیا کے افراد جو ہیں وہ ایک رشتہ انسانیت کے اندر جڑ جاتے ہیں, اور ریگارڈلیس کہ پھر ان کا دین کیا ہے, مذہب کیا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں پر ان کا دین بھی ایک ہو جائے گا تو قربت کا احساس بھی اس کے اندر دو چند ہو جائے گا, لیکن یہ کہ وہ نہ بھی ہو تو انسانیت کا وہ کامن ڈینومینیٹر ہے کہ جو ان کو ایک رشتے کے اندر جوڑتا ہے. اس میں بنیادی ترین بات یہ ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر امن و امان ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا کہ وہ دوسرے کے اوپر تجاوز نہ کرے, ٹرانسگریس نہ کرے. اگر وہ ٹرانسگریس کرے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ دوسرے کا مال جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے, دوسرے کی جان, اور وہاں پہ ظلم کا عنصر آ جائے گا, وہاں پر ظلم کا عنصر آ جائے گا, دوسرے کی ناموس ہے, دوسرے کی عزت ہے, یہ تمام تر چیزیں خطرے میں آ جائے گی. لیکن جہاں ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری طرح سے ایک انسان ہے, خدا نے اس کے کچھ حقوق ہیں جو میری گردن پر رکھے ہیں, تو وہاں پر مال کی حفاظت بھی, جان کی حفاظت بھی, ناموس کی حفاظت بھی, ہمدردی کا جذبہ بھی, کونسلنگ بھی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر. بڑی اچھی بات پہ آپ نے جو ہے نا وہ نظر ثانی کی ہے کہ ہم سب لوگوں کا ایک رشتہ ہے. یعنی سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے مسلمانوں کا جو ایک رشتہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اب قرآن بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ضرور وضاحت چاہوں گا اس بات کی کہ ہم لوگ بات تو یہ کر دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں, دوسرے بھائی کو جسے نقصان پہنچایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی رسی کو تھام لو مضبوطی سے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ صرف باتوں کی حد تک رہ گیا, دکھائی نہیں دے رہا ہمیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے بڑا خوبصورت انٹرویو آپ دونوں حضرات نے دیا, بہت شکریہ, بہت اچھا. اور آپ کا کوئسچن بھی باقاعدہ اس کے اندر بہت سارے کوئسچن اور بہت سارے جواب موجود ہیں. لیکن میں آپ سے عرض یہ کروں کہ دیکھیے اسلام وہ دین ہے, وہ مذہب ہے جو ہمیں فقط زبان تک نہیں رکھتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. پھر یہ ہے کہ اس میں کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے, وہ آخری اضعف الایمان ہے, لیکن زبان سے کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تلقین کی کہ انسان جو لما تقولون ما لا تفعلون, جو تم نہیں کرتے وہ مت کہو اور جو کہتے ہو وہی کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. لہذا اسلام نے ہمیں ظاہر اور باطن کی یکسانیت کی تعلیم دی. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ انسان ایک جو ہے ہپوکریٹ ہو کر زندگی گزارے, وہ کرتا کچھ ہے اور کہتا کچھ ہے. لہذا اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری شخصیت کا ظاہر جتنا اجلا ہے تمہارا باطن بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ منافق کہلائے گا. منافق کہلائے گا. آپ یہ دیکھیے سوسائٹی میں ہر کوئی اس وقت چوری کتنی زیادہ ہو رہی ہے, یہ جیسے جیسے عید قریب آئے گی آپ دیکھیے گا وارداتیں کتنی ہوگی, کتنا گڑبڑ ہو جائے گی ہمارے پورے معاشرے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک کینوس پیش کروں کہ دیکھیے بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے لیے مبعوث ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے, اور دوسرا مخلوق کو مخلوق سے ملانے کے لیے. بہت اچھی بات. ان دو چیزوں کے لیے آتے. مخلوق کو خالق سے ملایا تو حقوق اللہ بن گیا, اور مخلوق کو مخلوق سے ملایا
تو حقوق العباد بن گیا، ٹھیک ہے نا. اور جو مخلوق کو خالق سے دیکھیں یہاں پر اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز گھر پر ہو جائے گی، لیکن مسجد میں آؤ تو 27 درجے افضل نماز کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں تم نے پڑھی اخلاص تھا نہیں تھا، لیکن مسجد میں آؤ گے تمہیں کسی ایک کی قبول ہو گئی، سب کی قبول ہو جائے گی، اور لوگوں سے ملنے کا، یعنی کہ مسجد کے اندر تمہیں خالق سے بھی ملاقات ہوگی، مخلوق سے بھی ملاقات ہوگی. اور جمعہ میں آپ نے عجب منظر دیکھا ہوگا، غریب غربا ذرا ہم جیسے جلدی صفوں میں آ جاتے ہیں، جو آپ جیسے حسین و جمیل ہوں، امیر و کبیر ہوں، وہ تو ذرا آخر کے اندر آتے ہیں. لیکن میں عجب منظر دیکھتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں. میں آخری بات، ایک عجب منظر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر غریب آگے ہوتا ہے، جہاں سجدے میں جاتا ہے، جہاں اس کے پیر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں امیر کا سر لگ رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے ایسا ملایا، سارے تکبر کے بت توڑ یہ ہے اللہ کے گھر کی شان. جو رائٹس تو آتے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے، یعنی کیا ہم ان کو نیگلیکٹ کر کے سائیڈ پہ چھوڑ سکتے ہیں اور باقی کام کر لیں؟ یہ بھی بتائیے گا ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ہر چیز کی اہمیت اس کے مقام پر ہوتی ہے، یہی عدالت کا تقاضا بھی ہے، یہی ایک انسان کے مزاج میں اعتدال اور جو ایک بیلنس ہونا چاہیے اس کا بھی تقاضا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک معاشرے کے اندر رہنا چاہتا ہے تو کوئی ایگزسٹنس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر بقائے باہمی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر صحیح طرح رہ سکے، دوسرے بھی اس معاشرے کے اندر سانس لے سکے، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو اسپیس دینا، اس کے بغیر وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ جو دوسرے افراد ہیں ان میں کچھ وہ ہوں گے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، کچھ وہ افراد ہوں گے کہ جو اس کے گھر کے قریب ہوں گے، اس اعتبار سے وہ پڑوسی ہوں گے. تو ایک اگر آپ دیکھیں خون کے اعتبار سے قریب ہو گئے، کچھ افراد گھر کے اعتبار سے قریب ہو گئے. جو خون کے اعتبار سے قریب ہو گئے وہ رشتہ داری کے ایک تعلق کے اندر جڑ جائیں گے، وہ افراد کے جو ان کے گھر سے قریب ہوں گے وہ ہمسائیگی کے تعلق کے اندر جڑ جائیں گے. پھر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم ایک محلے داری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ ایک محلے میں ہم رہ رہے ہیں تو محلے کے جو افراد ہیں وہ اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں. شہر میں اگر رہتے ہیں تو شہر کے افراد اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے افراد اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں. اس معاملے کو اگر آپ اور پھیلا دیں گے تو پوری دنیا کے افراد جو ہیں وہ ایک رشتہ انسانیت کے اندر جڑ جاتے ہیں. اور ریگارڈلیس کہ پھر ان کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ظاہر ہے کہ جہاں پر ان کا دین بھی ایک ہو جائے گا تو قربت کا احساس بھی اس کے اندر دو چند ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ نہ بھی ہو تو انسانیت کا وہ کامن ڈینومینیٹر ہے کہ جو ان کو ایک رشتے کے اندر جوڑتا ہے. اس میں بنیادی ترین بات یہ ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر امن و امان ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا کہ وہ دوسرے کے اوپر تجاوز نہ کرے، ٹرانسگریس نہ کرے. اگر وہ ٹرانسگریس کرے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ دوسرے کا مال جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے، دوسرے کی جان، اور وہاں پہ ظلم کا عنصر آ جائے گا، وہاں پر ظلم کا عنصر آ جائے گا، دوسرے کی ناموس ہے، دوسرے کی عزت ہے، یہ تمام تر چیزیں خطرے میں آ جائے گی. لیکن جہاں ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری طرح سے ایک انسان ہے، خدا نے اس کے کچھ حقوق ہیں جو میری گردن پر رکھیں، تو وہاں پر مال کی حفاظت بھی، جان کی حفاظت بھی، ناموس کی حفاظت بھی، ہمدردی کا جذبہ بھی، کونسلنگ بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر. بڑی اچھی بات پہ آپ نے جو ہے نا وہ نظر ثانی کی ہے کہ ہم سب لوگوں کا ایک رشتہ ہے. یعنی سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے مسلمانوں کا جو ایک رشتہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اب قرآن بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو.